السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کا دل دلی ہے، ہندوستان کا دل دلی ہے اور تلنگانہ کا دل چار مینار ہے۔ کچھ فرقہ پرست طاقتوں نے تلنگانہ کے دل میں خنجر مارا اور اس خنجر کی مارنے کی وجہ سے نفرت کے خون کے چیٹیں حیدرآباد سے لے کر ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا کے اندر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے ایک پیغام ہے اسٹیج کے ذریعے سے، تحریک مسلم شبان اور IHO گروپ JAC کے ذریعے سے کہ اے دیش کے غداروں، اے دیش کے غداروں، مت چھیڑو ہمیں ورنہ ہم سوئے حرم ہو کر مولا کو صدا دیں گے۔ اے دیش کے غداروں، مت چھیڑو ہمیں ورنہ ہم سوئے حرم ہو کر مولا کو صدا دیں گے۔ کیوں ڈراتا ہے تو ہم کو بھگوا جھنڈوں سے، اور کیوں ڈراتا ہے تو ہم کو بھگوا نعروں سے؟ بدلیں گے کانوٹ تو RSS BJP تجھ کو ہلا دیں گے۔ یہ ہندوستان کے امن پسند محبت پسند لوگ یہاں پر جمع ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کے امن کو محبت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں کی گنگا جمنا تہذیب جو برس ہا برس سے قائم ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے کہ آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ 20% مسلمان 80% مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں۔ میرے ہندو بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مغلوں نے 600 سال اس دھرتی پر حکومت کی اور اس کے علاوہ کئی مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی، اس وقت کبھی ہندوؤں کو خطا نہ ہوا، نہ مغلوں کے دور میں ہوا اور دیگر مسلم بادشاہوں کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد کئی سال تک کانگریس نے حکومت کی۔ جب بھی ہندوستان میں ہندوؤں کو چائے والا اس ملک کا پردھان منتری بنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک چائے کی پتی ہے، وہ اس ملک کو چائے کی پتی کی طرح بیچنا چاہتا ہے، کیونکہ جس انسان کی جتنی سوچ ہوگی وہ اپنے سوچ کے اعتبار سے ملک کو چلائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بھائی شادی کرو، شادی نہیں کرو گے تو من کی بات جو بیوی سے کرنا چاہیے تم دیش سے کرتے بیٹھو۔ جب دیش سے تم من کی بات کرو گے تو پھر دیش من کے اندر من ہی من میں ختم ہو رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو الغرض اس منچ کا مقصد یہ ہے کہ برس کا برس سے مغلوں نے حکومت کی تو ہندوؤں کو خطرہ نہ ہوا، لیکن جب سے BJP آئی تو ہندوؤں کو خطرہ ہو گیا۔ بھائی حکومت آپ کی ہے، پردھان منتری آپ کا ہے، پارلیمنٹ پر آپ کا قبضہ ہے اور ملک کے بڑے بڑے عہدے آپ کے پاس ہیں، اس کے باوجود میرے ہندو بھائیوں آپ کو خطرہ کیسے ہو سکتا؟ تو خطرہ میرے بھائیوں آپ لوگوں کو نہیں ہے، خطرہ اس ملک کے ان اساسوں کو ہے، ان ایسٹس کو ہے جو اس ملک نے بڑی محنت سے اور اس ملک کے ویروں نے بڑی محبت سے خون سے اس ملک کو آباد کیا تھا۔ آج اس ملک کے اساسوں کو خطرہ۔ کرونا کے اس کال کے اندر 2 سال میں مودی حکومت نے 2000 کروڑ روپے صرف اپنے ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کر دی، جبکہ پورا ملک کرونا کے اندر کرونا کے اس کال کے اندر 2 سال میں مودی حکومت نے 2000 کروڑ روپے صرف اپنے ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کر دیے، جبکہ پورا ملک کرونا کے اندر چل رہا تھا اور روزانہ کے حساب سے 2 کروڑ روپے مودی سرکار نے صرف اپنے بینرز پر خرچ کیے۔ اس کے حساب سے تقریباً 2000 کروڑ روپے اب تک بینرز پہ لگوا دیے
کہ اب کی بار مودی سرکار، اس کے بعد کسی کی سرکار نہیں۔ تو میرے بھائیوں سوچیں اس مدعے کو کہ اس ملک کو اکنامیکل لیول سے ہٹایا جا رہا ہے اور ملک کے اساسوں کو بیچا جا رہا ہے، اور ہم سب کو ہندو مسلم کی فرقہ پرستی میں جھونک کر اس ملک کے روزگار کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج دیش کے اندر 75 to 80% لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار مودی حکومت ہے، RSS کی نکلی ہوئی ایک ونگ جو BJP کے نام پر اس ملک کو چلا رہی ہے اور اس پورے ملک کو تباہ کر کے نچوڑ چکی ہے۔ اگر اس وقت میں ہم متحد نہ ہوں گے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اس ملک کے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسی وجہ سے بارہا ان اسٹیجوں کے ذریعے سے اور پورے تلنگانہ کے اندر مشتاق ملک صاحب، تحریک مسلم شبان اور JAC آئیشو گروپ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اس دیش کے لیے آگے آئیں۔ اس دیش کی ترقی کے اندر ہمارے باپ داداؤں کا بہت بڑا رول رہا۔ اس دیش کی ترقی کے اندر مسلمانوں کا، ہندوؤں کا، سب کا رول رہا۔ یہ چند فرقہ پرست لوگ جو گجرات سے نکل کر دیش کو ہتھیانا چاہتے ہیں، کہ کون ہے یہ لوگ؟ یہ ہندوستانی تھوڑی ہیں، یہ اپنے اندر گجراتی سوچ کو رکھتے ہیں کہ امت شاہ کو لے لے تو وہ گجراتی ہیں، مودی کو لے لے تو وہ گجراتی ہے، امبانی اڈانی کو لے لیں تو وہ گجراتی ہیں۔ یہ گجرات کانسیپٹ ہے، یہ ہندوستانی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ گجراتیوں کا ایک سوچ ہے کہ وہ دیش کو ہتھیا کر اور یہاں کا بہت بڑا روپیہ سوئس بینک میں ڈال دیں اور ہندوستان کو فقیر بنا کر خود وہاں چل دیں، اور جب لوگ سوال کرنے لگے تو کسی مسجد میں یا مندر میں لڑوا کر ہم کو بیچ میں لڑوا دیں گے۔ ان پورے فسادات کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو کسی بھی فساد کے اندر کسی MLA یا MP کا لڑکا نہیں مرتا، کسی فسادات کے اندر کوئی شخص نہیں مرتا۔ لہذا اب حضرات سے گزارش ہے کہ اب ہندوستان کی محبت کے لیے آگے آئیں، اور ہمارے مشتاق ملک صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے، اور قوم کی محبت میں، اس دیش کی محبت میں وہ جو اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں کہ جناب مشتاق ملک صاحب کا آپ لوگ استقبال کریں۔